بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن تقیبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ شہادت شہزادہ قاسم علیہ السلام، میرا سلام ہو ان ٹکڑوں پہ جن کو حسین علیہ السلام نے ایسے چنا جیسے مالی باغ سے پھول چنتا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نصیب کو برا مت کہو، کیونکہ یہ نصیب ہی تو ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، اور ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ کچھ تعلق سزا کے طور پر زندگی میں آتے ہیں۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے۔ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کیا تعریف کروں حسین علیہ السلام تیری ذات کی، صبر بھی رو پڑا جب کربلا کی رات تھی۔ جبرائیل کربلا سے یہ کہتے ہوئے گئے، مقروض حشر تک ہے کائنات حسین علیہ السلام کی۔ غازی عباس سے علمدار، عرش والے اسے اپنی آس کہتے ہیں، فرش والے جسے سخی عباس کہتے ہیں۔ وفا کے اصل معنی بتا گیا ہے وہ، عزادار اس لیے اسے وفا کا پروردگار کہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا احتجاج ہے عزاداری، یہ نہ ہوتی تو لوگ قتل حسین علیہ السلام بھول چکے ہوتے اور یزید کسی معتبر صحابی کا روپ دھار چکا ہوتا۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اسے چھپاؤ، اور اگر کوئی تم پر کرے تو اسے پھیلاؤ۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور تمہارے دین کی سب سے اچھی چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے تو آنکھیں دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط پر تم میں سے زیادہ وہ ثابت قدم رہے گا جس کی محبت میری آل سے زیادہ ہوگی، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، کیونکہ تو اسے ہرگز پھاڑ نہیں سکے گا اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکے گا۔ القرآن مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا مال لے اور اس کو ہڑپ کرنا چاہتا ہو تو اس کو اللہ تباہ کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے خوف سے رویا ہو وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود تمام غموں سے نجات اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداع نماز سمجھ کر ادا کرو۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ابن آدم انسان کے پاس سونے کی 2 دہیاں بھی ہوں
تب بھی وہ تیسری کی خواہش کرے گا اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔